بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المكين الكريم ورؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات کے مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاح رحمتہ، مالک حق آسماں، کشور رسولہ، فخر موجودہ، سرور کائنات، منبع درود و کرم، صاحب لوح و قلم، جمیل شیرم، شفیع الامم، دافع البلاء و علم، شہریار ارم، تاجدار حرم، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارکات میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی حصول پیش کریں. بآواز بلند سبھی کے پڑھیں. سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی کتاب کا عنوان ہے عہد نبوی کے حسین منظر. آئیے یہ معاملات اور اس گفتگو کو سننے سے پہلے دیکھیں قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے. قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے، زندگی میں نشان آتا ہے. قلب میں عظمت سرکار چھپا رکھی ہے، زندگی میں نے تیری شان بڑھا رکھی ہے. مجھ گنہگار کی قسمت میں کہاں تھی جنت، مجھ گنہگار کی قسمت میں کہاں تھی جنت. میرے آقا نے میری لاج بچا رکھی. جن کو تخلیق دو عالم کا سبب کہتے ہیں، جن کو تخلیق دو عالم کا سبب کہتے ہیں، میں نے امید کرم ان سے لگا رکھا ہے. میں نے امید کرم ان سے لگا رکھی ہے. پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم قرینے میں آئے. پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم قرینے میں آئے. وہ مہینہ درود کر رہا تھا مصطفیٰ کی زندگی میں آیا. وہ مہینہ قرآن بن رہا تھا مصطفیٰ کی زندگی میں آئے. جہاں وہ جانب شور تھا وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. جہاں وہ جانب شور تھا وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ربیع الاول میں میرے آقا زمین کی قسمت چلا رہی ہے. اول میں میرے آقا زمین کی قسمت چلا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین کو آسمان پر لے جانے کے بعد میں ہمارے آقا رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک یہ بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہے 571 سال کا، یہ ٹائم ایسا ٹائم تھا اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تسلیم سے لے کر کے اس نفع جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک یہ 571 سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں کوئی ہاتھی نہ تھا جو لوگوں کی ہدایت کرتا، کوئی رہبر نہ تھا جو لوگوں کو رہبری کرتا، کوئی رہنما نہ تھا جو لوگوں کو رہنمائی کرتا.
انسان اپنی من مرضی کا کام کر رہا تھا، انسان انسانیت کے مرتبے سے گر کر کے وحشی درندہ بن رہا تھا۔ اس دور کے اندر یہ حالت بہت زبردست طریقے سے اپنا عوضہ جمائے ہوئے تھی، ظلمت چاروں طرف چھائی ہوئی، جمے گئے دور کے سرکار پورے عالم پر حکومت کر رہے تھے، شراب جوئی اتنی عام ہو چکی تھی، لوگ شراب کو پانی کے طرح استعمال کر رہے تھے، جوا اتنا عام ہو چکا تھا کہ لوگ اپنے باپ میں جوا کھیلتے تھے، کوئی اپنی بیوی کو جوئے میں داؤں پہ لگا کر کے ہار جایا کرتا، کوئی بیٹی کے جوئے کو داؤں پہ لگا کر کے ہار جایا کرتا تھا، کوئی ماں کی عزت کو جوئے کے داؤں پہ لگا دیا کرتا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اس دور کا حال بہت برا تھا، جب کسی کے گھر میں دیندار انسان کے یہاں جب کوئی بچی پیدا ہو گئی تھی، باپ بچی کو لے جا کر کے گڈھا کھود کر کے اسی کے بچی کو دفن کر دیتا تھا، زندہ تنگور کر دیا جا رہا تھا۔ یہ دور بہت خطرناک دور تھا۔ کسی کا اگر شوہر مر جاتا تھا تو اس بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ بڑا برا دور تھا۔ انسان کے مرتبے سے گر کر کے وحشی درندہ بن چکا تھا۔ دریائے نیل پر ایک حسین و جمیل خوبصورت درندے کو لا کر کے اس کی گردن کو کاٹ کر کے دریائے نیل پر ڈھیر کر لے جاتا تھا۔ جہاں تک لوگ سمجھتے تھے دریائے نیل کو اگر ہم بھیج نہیں دیں گے نیل کا دیو اپنی تواؤں کو سمیٹ لے گا، ہماری ایک ویسے ہم ہونے سے رہ جائیں گے، ہم ایک پانی کو چڑھ جائیں گے۔ انسان اس طریقے سے پریشان تھا، دنیا کا رہا نہیں تھی، بچیاں آسمان کے طرف دیکھ کر کے کب کی بات کر رہی تھی۔ مولا جس رحمت والے نبی نبو نے دل سے دور مسلم کیا ہے، کب آئے گا رحمت والا نبی، ہم بچیوں کو زندہ ہونے سے بچائے گا، زندہ رہنے کا حق ادا کرے گا۔ یہ بھائی کہہ رہی تھی کب آئے گا رحمت والا نبی تو ہم بیووں کو چینے کا جگار کھا کرے گا۔ یہی طریقے سے دنیا جیت رہی تھی، مقام ہوگی جب کسی بچی کو دریائے نیل پر بھیج چڑھایا جاتا تھا، اس کا خون نیل کے پانی سے مل کر کے اس کی سرخی قدرت کو آئینہ دکھاتی تھی۔ اے پروردگار، آسمان کے مالک، کب آئے گا یہ رحمت والا نبی جو ہم پنچھیوں کو بھیج کر چڑھنے سے بچائے گا۔ سب کی دعائیں اجابت سے عنایت پر جو بندہ ارشاد سے ہوتی ہے، اور سوئی نان پر لکھنی یہ صاحب بنائے تو سمجھیں گے کہ میں آئی بنا کی تھی کہ ہم بچیاں بھی مسکراتی ہیں، بیوان بھی مسکراتی ہیں، جوان بھی مسکرا رہے ہیں، غلام بھی مسکرا رہے ہیں۔ مسکرانے کی وجہ توڑی نہیں کہ اب بچیوں تم کیوں مسکرا رہی ہو، آپ نہیں مسکرائیں گے تو کب مسکرائیں گے؟ اب تو آمدہ بیوی میں روز کے حق آزادی دینے والا نے کہا کہ تم کیوں مسکرا رہی ہو، آپ نہیں مسکرائیں گے تو کب مسکرائیں گے؟ پاؤں کو عزت دینے والا نبی آمدہ بیوی کی روز میں تشریف لے آیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرا آقا صبح سادی کو تک میں تشریف لایا، جب رات جا نہیں تھی دن آ رہا تھا، آج رات جا نہیں تھی دن آ رہا تھا، ایسے وقت آدم میں جب رسول کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنہ بیوی کے گھر میں تشریف لائے، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، مکے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا، مکے کے اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ہنگامہ کیا تھا؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے آج فرج میں بھینی خوشبو کس طرح سے آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے آج دیکھو مکے کا بہت اتنا خوشگوار نظر آ رہا ہے، چاروں طرف بہت شانتی اور سکون نظر آ رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب حضرت رسول کریم غفور رحیم آئے آمنہ بیوی کی گود میں، وہ وہاں پر ایک ڈوٹی جو تھی ابو لہب کی، جس کا نام سمیہ تھا، وہ پیدا تھی، اس نے بچے کو دیکھا، بھاگتی ہوئی گئی ابو لہب کے پاس کہنے لگی کہ اے میرے آقا سنو، آج تمہارے مرحوم بھائی قبیلہ کے گھر والے مرحوم بھتیجے عبداللہ کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو تمہارا بھتیجا ہے۔ کیا پیدا ہوا؟ میرے مرحوم بھائی قبیلہ کے گھر میں؟ ہاں
ابو لہب کے وہاں اگر سچ رہ رہی ہے میرے ممکن بھائی اب بنگلہ کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوا ہے تو میں تجھے آزاد کر رہا ہوں. اس محبت سے فوراً آزادی منظور ہو گئی. اتنے زبردست دشمن رسول نے کبھی بھی پیدائش کر اپنے لوگے کو نگاہ کیا تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ ہنگامہ کرتا تھا مکے کے اندر لوگ 4 آدمی کھڑے ہو گئے بات کر رہے ہیں, کہیں 2 آدمی کھڑے ہو گئے سرگوشیاں کر رہے ہیں, کہیں 5 آدمی کھڑے ہو کر کے سرگوشیاں کر رہے ہیں. آج مکے کا ماحول بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, مکے کا ماحول بڑا اچھا لگ رہا ہے, مکے کے اندر بھینی بھینی خوشبو نظر آ رہی ہے. اتنے میں ایک شخص مکے کے اندر تھا, کعبے کے اندر سے بتوں کی پوجا کر کے نکلا. اس نے کیا دیکھا, سرکار قریش عبد المطلب اپنے ہاتھ میں گنا سا بچہ لے کر کے کعبے کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ کبھی عبد المطلب کو دیکھ رہا تھا, کبھی کعبے کو دیکھ رہا تھا. وہ فیصلہ نہیں کر رہا تھا کہ کعبہ کھینچا ہوا عبد المطلب کے پاس چلا جا رہا ہے یا عبد المطلب پہنچتے ہوئے کعبے کے پاس چلا یہ بتاتی ہے کہ جب وہ آگے بڑھا دیکھا لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر کے مشورے کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. کیا بات ہے, کس طریقے کی بات کر رہے ہو, کیا بات ہے اس طریقے کی کر رہی ہے. محلے کا ماحول نہیں دیکھ رہے ہو. آیا ارے آج تو بڑا معاملہ ہے بنتا ہوا. ہمارا باپ کئی دنوں سے بیمار تھا, کوئی دوا اسے کام نہیں کر رہی تھی. آج بغیر دوا پہ ہمارا باپ شفا یاب ہو گیا ہے, تو تندرست ہو گیا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کعبے کے اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب جو ہے گود میں لے کر کے جاتے ہیں, کعبے کا طواف کرتے ہیں. اس کے بعد لے کر کے گھر میں آئے, آمنہ بیوی کی گود میں دیکھ لیا محلے کے عورتیں آ رہی ہیں, عورتیں یہ کہہ رہی ہیں میں آمنہ یہ رنگ بچہ بڑا خوبصورت ہے, ایسا بچہ آج تک حالت میں کسی ماں نے جگہ نہیں ہے. یوں جگہ چلتی کیوں یہ کہتی ہے آج وہ زماں ہے. ایسا بچہ بنایا نہیں ہے, جو بھی اللہ نے جو بنایا ہے اس نے بات مسلم کے بعد اسی کو نہ بنایا. تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت بیوی آمنہ اپنے بچے کو لے کر کے اپنے گھر کے اندر میں عورتیں آ رہی ہیں, خاندان قریش کی عورتیں آ رہی ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور تعریف کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے مکہ المکرمہ کے اندر ایک ماحول تھا. اور جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے بچوں کو مکے کے 12 حاجیوں کے بازو میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کو بنو سعد قبیلہ کہتے تھے. اس کی عورتیں کیا کرتی تھی, شہر میں جاتی تھی, امیر ترین لوگوں کے بچوں کو پرورش کے لیے دودھ پلا کر کے قربان چڑھانے کے لیے جاتی تھی اور اس سے جو اجرت ملتی تھی انعام و اکرام ملا کرتا تھا. اسی سے بنو سعد قبیلے کا گھرانہ کرتا تھا, اسی سے ان کی روزی روٹی کرتی تھی. تاریخ بتاتی ہے ماحول کے مطابق فرض ہوئی روایت کے مطابق اس سال کی بنو سعد قبیلے کی 2 عورتیں اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں گفتگو کی اور کہنے لگے کہ آئی عورتوں چلو مکہ چلتے ہیں, جدھر چل کے دیکھتے ہیں کہ بچے اگر یسوع کے گھر میں ہوں گے دودھ پلانے کے لیے پرورش کرنے کے لیے جو انہیں میلے لے آتے ہیں. 9 عورتیں اجداد ہیں بنو سعد قبیلے کی تو آپس میں بات کرنے لگی ایسا کرو حلیمہ کو بھی لے لو. حلیمہ سعدیہ کا مکے میں بڑا اثر و رسوخ ہے. مکہ والے حلیمہ سعدیہ کی پاک دامنی کی شہادت دیتے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کی بڑی عزت کرتے ہیں. حلیمہ کو لے چلو ہمیں بڑے بڑے گھرانوں کے بچے ملیں گے, اچھے انعام و اکرام والے بچے ملیں گے. 9 عورتیں آئی حلیمہ سعدیہ کے گھر. آنے کے بعد میں کہنے لگی اے حلیمہ سعدیہ ہم وہ مکہ جا رہے ہیں, ہماری لوگوں کی مرضی ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو مکہ. اس لیے بچے لینے کے لیے پرورش کے لیے دودھ پلانے کے لیے بچہ لینے کے لیے حلیمہ سعدیہ نے کہا اے قبیلے کی عورتوں دیکھو میرے گھر کے حالات درست نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اجمی ہے, وہ بھی کمزور ہے, بے نحیف ہے, پیاگر ہے, زیادہ نقلہ سفر نہیں کر سکتی مگر وہ عورتیں بسر ہوتی. حلیمہ سعدیہ کو ان کے ساتھ میں جانا پڑا. اب یہ 10 عورتیں 12 تھالی سے دودھ اور
رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے، بانت حج کے بعد موسیٰ قبیلے کی 10 عورتیں نکلتی ہیں، نکلنے کے بعد میں مکے کا سفر شروع کر دیتی ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اس حلیمہ سعدیہ اوجنی تھی، کمزور تھی، نحیف تھی، لاغر تھی، کچھ میل چلتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، پھر اٹھاتی تھی، چلتی تھی، پھر بیٹھ جاتی تھی۔ بنو سعد قبیلے سے مکہ المکرمہ تک حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے 7 بار منزل میں بیٹھی ہے، تب جا کر دروازے میں پہنچی، عورتیں پہلے پہنچ چکی تھی، بچوں کو لے لیتی ہے، اور بچوں کو لینے کے بعد اب تو تیار آنے کی عمر کری تھی، تب حلیمہ سعدیہ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کو پوچھا بتاؤ بچوں کو تم نے لے لیا؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے فلاں کو بچے کو لیا ہے، ہم نے فلاں کو بچے کو لیا ہے، ہم نے فلاں کے بچے کو لیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا بتاؤ تک کوئی بچہ باقی ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں ایک بچہ ہے، مگر وہ بچہ یتیم ہے۔ اے حلیمہ ہماری دانے سے تو بہتر ہے کسی بچے کو لے لے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس کا بچہ ہے؟ اور کہا ہے ایک عورت نے انگلی اٹھا کر کے دکھایا، ایک وہ سامنے ہتھیلی نظر آ رہی ہے، اس کے دروازے پہ آگ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کا ہوتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ وہاں سے چلنے کے بعد عبدالمطلب کے پاس آئی، آنے کے بعد کہا ہم نے سنا ہے ایسے سرکارِ قریش آپ کا پوتا ہے، اسے آپ پرورش کے لیے دینا چاہتے ہیں، لوگ پلانے کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ عبدالمطلب نے آمنہ خاتون کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور بتایا جاؤ وہ گھر ہے اسی میں جا کر کے بچہ لے لو اور آمنہ خاتون سے بات کرو۔ حلیمہ سعدیہ اندر گئی، پھر بھی آمنہ خاتون کے قریب پہنچی، پہنچنے کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ نے بیوی آمنہ خاتون سے کہا کہ اے آمنہ آپ کے شوہر کو سسر عبدالمطلب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کے بچے کو لے جاؤں، دودھ پلاؤں اور بال چڑھاؤں۔ آمنہ خاتون نے حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہنے لگی اے حلیمہ میرا بچہ جو ہے آج اور سے بچہ نہیں ہے، اور بچوں کی طرح میرا بچہ نہیں ہے، کہا بات کیا ہے؟ میرا بچہ بہت مقدس ہوتا ہے، میرا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، میرا بچہ بہت اچھا بچہ ہے۔ پھر حضرت بیوی آمنہ خاتون حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے اے حلیمہ 9 مہینے یہ بچہ میرے شکم میں رہا، مجھے کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا، میں دنیا کا کوئی کھانے آیا تھا، وہ اپنا کو ایسے دے دیتا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ نے کہا، حلیمہ سعدیہ سے بی بی آمنہ خاتون نے کہا اے حلیمہ سنو، میں میرا بچہ پیدا ہوا نہیں تھا، میرا کا وقت بالکل قدیم تھا، میں نے دیکھا آسمان سے 4 عورتیں نازل ہوئی، آرزو دھونے کے بعد وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اے آمنہ مبارک ہو، امام الانبیاء تمہاری گود میں تشریف لا رہے ہیں، سیدۃ المرسلین تمہاری گود میں تشریف لا رہے ہیں، آمنہ مبارک ہو۔ میں نے کہا آپ کون ہے؟ ایک عورت نے کہا میرا نام ہوا ہے پریا بستے والے تمام انسانوں کی میں ماں ہوں۔ دوسری نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ تیسری نے کہا میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہوں۔ چوتھی کو بتایا کہ یہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے جو ایک ہے اور یہ وقت ہے جنت میں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت بیوی آمنہ نے کہا اے حلیمہ میرا بچہ اور بکروں کی طرح نہیں ہے، جب میرا بچہ ولادت ہونے والا تھا آسمان سے ایک ایسا نور چمکا تھا کہ میں نے علاقوں میں جانوروں کے گلے میں پڑے ہوئے کلام اپنی آنکھوں سے دیکھیے اے حلیمہ میرا بچہ کوئی اس طریقے کا بچہ نہیں ہے۔ اچھا اور بھی کچھ بتاؤ۔ حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بی بی آمنہ بتاتی چلی جا رہی ہے۔ بی بی آمنہ نے کہا بالکل جب ولادت کا وقت قریب آ گیا میرے دل میں وہ دلچسپ بے چینی ہوئی، وہ سوچنے لگے، دل میں خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک پرانی شکل والا انسان آیا، اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا، اس میں شربت تھا، بالکل سے زیادہ سفید تھا، اور
مش عايز يعني نكهة والأمس تعالى قصنا قصوا عليه حليمة وآية يعني بقى نكهة لنا عام كان بمعنى هو كمالي كان يقول الشريف لا بلاه هو إمام الأنبياء ہے إمام الأنبياء ہے سيد المرسلين ہے جنت تمہارے لیے سوما آیا ہے میرے عادی کو بھی گلاس بنایا میں نے گلاس کو لیا مجھے لگایا پیا اس کے بعد مجھے ہٹایا اس سے کہا اور پیو میں نے اور پیا پھر گلاس کو مجھے ہٹایا پھر اس نے کہا اور پیو میں نے اور پیا شکم شیر ہو کر دے دیا کشنری دور ہو گئی اتنی الجھنی فتقن ہو گئی اے آئینہ اے خلیفہ میرا بچہ عام بطور کی طرح نہیں ہے حلیمہ نے کہا میں نے سمجھ لیا تمہارا بچہ اور کی طرح نہیں ہے ارے آمنہ سے بتاتی ہی رہوگی بچے کا چہرہ نہیں دکھاؤگی یعنی شیر بتاتی ہے حضرت رسول ایک پاک کو ان کی والدہ نے لٹایا ہوا تھا اوپر سے سرخ رنگ کی چادر پڑی تھی جب حضرت آمنہ خاتون نے اسے مصطفیٰ سے چادر کو ہٹایا حلیمہ چیر کر دیا مجھے ایسا لگا جو میرا جائیں گے چاہیے سبحان اللہ أشهد أن تبعك جعل تشبيه بين يديك إنصاف وحاول تشبيه بين يمينك إنصاف رجال بعض قرآن ويقول حق أقاك حراسة حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کو گود میں لیا لینے کے بعد میں اپنا داہنا پشتان پیش کیا بچے نے دودھ عام سے بھی لیا بایاں پشتان پیش کیا چہرے کو پھیر لیا لوگوں بند کر لیا پھر داہنا پشتان پیش کیا پھر بچے نے دودھ لے لیا بایاں پشتان پھر پیش کیا بچے نے دودھ نہ پیا تعلیم یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ کے دھن میں ان کا اپنا بھی ایک بندہ تھا جو دودھ پی رہا تھا شیر خوار تھا مصطفیٰ جانے رحمت نے بچپن میں ہی تاروں کا حق بتا دیا کہ اے دیکھو لوگوں رسائی بھائی ہے یا سنا بھائی ہے اس کے حق کو کبھی نہ مارنا لوگوں کی بات کا دنیا میں معاف کیا جائے گا قیامت کو دن میں معاف کیا جائے گا ان لوگوں کی بات تب تک حق والا نہ بات کرے گا لوگوں کو یہ بات حاصل ہوا مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنے رضائی حلیمہ سعدیہ کے داہنے رجحان کو پسند کیا بھائی مسکان بھائی کے لیے کرنے کر دیا اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کہا آئینہ ہمارے قبیلے کی عورتیں جا چکی ہیں اب ہمیں بھی رخصتی کی اجازت عطا فرمائیے آگیا خاتون نے اپنے بچے کو نیکی پھلیوں کی چھاؤں میں رخصتی عطا کری تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ جانے رحمت کو سے لگایا لگانے کے بعد آمنہ خاتون کے گھر سے نکلی نکلنے کے بعد جیسے ہی اپنے نہیں ہو لادل اس کمزور اوجنی کے قریب آتی ہے اوجنی کو یہ جو ہے تندرستی کے طرح اور سوردی کے طرح کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد حضرت آمنہ خاتون جب اس اوجنی پر سوار ہوتی ہے وہ اوجنی یعنی وقت میں 4 سال کہاں بیٹھ رہی تھی اس کے کھلنے میں پہلے لڑکھڑا دیتے تو چل بھی پا رہی تھی اب حلیمہ خاتون مصطفیٰ جانے رحمت کو گود پہ لے کر کے جب اوجنی پر بیٹھتی ہے تو اوجنی ایک خالص کے اندر ضرور کرتی ہے خالص ضرور کرتی ہے حلیمہ سعدیہ بتاتی ہے میں جس راستے سے نکلتی ہوئی راستہ مجھ کو باہر ہو چلی جاتی تھی حلیمہ سعدیہ کرتی ہے کسی پہاڑ کے نکلتی تھی اس پہاڑ کو سوکھا درخت ہوگا سولن ہرا بتایا کرتا تھا اور حضور نے فلسطینیاں خانن میں جو عورتیں پہلے برفستار سواروں سے چلی تھی ان کا ساتھ پکڑ لیتی ہے جیسے ہی قریب ہوگی اور ساتھ قبیلے کی عورتیں جو پہلے نکل گئی تھی جب حلیمہ ان کے پاس پہنچی عورتوں نے کہا حلیمہ سن بچہ تو یقین لگی گیا یہ اونٹنی کس کے پاس ہوگی حلیمہ نے کہا اونٹنی کا رنگ دیکھو اونٹنی کا ڈھنگ دیکھو اس کی تاجی دیکھو وہ سب صحیح ہے کہ آتے سمے اتنا نہیں پا رہی ہے اور جاتے سمے بڑھ رفتاری سے دوڑ رہی ہے حلیمہ سچ بڑا حلیمہ سعدیہ نے کہا سنے ادھر سے آئی حلیمہ اب جا رہی ہوں سبحان اللہ
دوسری اور کلیمہ تیرے پاس بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا کہا؟ اے حلیمہ تو نے مکے میں تو دیکھ کے خوشبو خریدی، پھر یہ خوشبو کہاں سے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کوئی خوشبو نہیں خریدی، یہ جو برکت والا بچہ میں لیے ہوئے ہوں اس ایک جسم کے لگتی سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی آقا نے مسجد سلطہ بنا دیے ہیں، خواتین گن رہی بے دستے تاکتے ہیں، ان کی چمک میں جگمگا دیے ہیں، ان کی بات تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ وہاں سے اپنے ساتھ عورتوں کے ساتھ اپنے گھر پہنچے، پہنچنے کے بعد میں اپنے شوہر سے کہا اے میرے سلطان اور پگڑی کا دودھ نکال لو، ان کے یہاں ایک پگڑی تھی، گھر میں جو کٹورا تھا آدھا کٹورا دودھ دیا کرتی تھی بکری، لانے کے بعد میں ان کے شوہر مجھے کٹورا لیا اور جہاں جو بکری کو دیکھا بکری کے کھان ایک دم دودھ سے بھر گئے ہیں، دودھ ٹپک رہا ہے، ان کے شوہر نے دودھ کو دعا کٹورا بھر گیا، وہیں سے پکارے حلیمہ دوسرا برتن لے کر کے دیا ہو۔ حلیمہ نے کہا کیوں مسائل کر رہے ہو؟ کبھی تھوڑا سا تو دودھ دیتی تھی، پیر چلا دیا ہوگا اور دودھ گر گیا ہوگا کہ نہیں حلیمہ برتن لے کر گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، گھروں میں دودھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ حلیمہ سے کہا ان کے شوہر نے اے یہ خبردار کیسا ہو رہا ہے، یہ کرشمہ کیسا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا میرے سرتاج یہ جو کرمت والا بچہ لے کر کے آئی ہے اسی کی برکتیں ہیں، جب سے چلی ہوں مکہ سے یہاں تک ساری برکتیں دیکھی چلی آ رہی ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا وہ ساتھ قبیلہ بڑا خوشحال ہو جاتا ہے، بڑا خوشحال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قبیلہ بڑا غریب تھا، بڑا مفلس تھا، بڑا تلاش تھا، یہاں تو لوگ طرح طرح سے مصیبتوں میں روزی میں رزق میں بڑا گرفتار تھے اور کئی سالوں سے وہاں پانی کا بچہ تھا، قحط کے جیسے اصحاب تھے، مگر جب رسول کریم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے لے گئی تو وہاں بارش بھی ہوئی، پورا علاقہ زرد سبز آباد ہو گیا۔ اب حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدفنے میں ہیں، رہنے سے ہے، حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی ہیں، رسول پاک کو کھلاتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، وہ شیمہ بھی آتی ہے، ننھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی آتا ہے اور رسول پاک کو کھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، ایک دن حلیمہ سعدیہ نے رسول پاک کو دودھ پلا کر کے جھولے میں ڈال دیا، اپنے گھر کا کاروبار کرنے لگی۔ رات کا سناٹا تھا، رات کا سناٹا تھا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے دودھ پلانے کے جب اپنے بچے کو نکالا کام کرنے لگی، پھر مجھے کچھ دیر کے بعد یاد آیا کہ جاؤں اپنے بچے کو دیکھوں میرا بچہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ آئی حلیمہ دیکھتی کیا ہے آج رسول پاک لیٹے ہوئے ہیں اور پوری رات تک چاند آسمان پر نکلا ہوا ہے، مصطفیٰ کی انگلی سرحانے جاتی ہے، چاند سرحانے جھک جاتا ہے، انگلی پائٹی کی طرف جاتی ہے، چاند پائٹی کی طرف جھک جاتا ہے، انگلی بائیں جا رہی ہے، چاند بائیں جھک جاتا ہے، انگلی دائیں جا رہی ہے، چاند دائیں جھک جاتا ہے۔ حلیمہ کبھی رسول پاک کی انگلی کو دیکھ رہی ہے، کبھی آسمان کو چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتی ہے، کبھی مصطفیٰ کی انگلی کو دیکھ رہی ہے، کبھی آسمان سے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہی ہے۔ میں اس بات نہیں کر پاتی کہ یہ ننھا سا بچہ اس کے انگلی کے اشارے پر یہ چاند ایسے ناچ رہا ہے، کبھی اس بات یہ کو دیکھا کہ ماں جس کو محبت آخری میں رفیع اللہ حسین مرتبہ مجھے گل سارے بارے دیئے اششاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی علی محمود عثمان قرآن تھے، رحمت چھو کی کر مسبقہ کے لہد میں، رحمت کے ہتھیون تھی یا مسبقہ کے لہد میں، ان کے سونے پر بھی نلوے
جان جاتے رہت میں کیوں پلسیا ہوتا سکا جب مستقل ملک میں ابراہیم جھوم تھی جب ہلاتے ملک میں پلسیا ہوتا سکا جب مسکراتے ملک میں ان کے سونے پر گل میں جان جاتے رہت میں جان جاتا جان چھوٹی ڈالتا کی تاریخ بولو انگلی اٹھا دے رحمت ہے شو جب لگے آتے نوائت میں پولسیا ہوتا سنا جب مسکراتے مدد میں ان کے سونے کو نہیں دل میں چاہتا تے مدد میں جان جاتا نہیں بھائی انگلی اٹھاتے رہے میں کیا ہی آدھا شاؤں آنے تقدیر آنے فیہ آنے چہلائی مدار ومعنا ملک شیر ومساکن دختابی آنے تقدیر آنے فیہ آیا سنحان من ما قال نوح آیا سنحان من ما قال نوح آیا سنحان من ما قال نوح عزیز علی الوقت الإسلامية حليمة سعدية بن مصطفى قادر رحمة قصة الله تعالى عليه وسلم مركز بدي كنتسات حليمة سعدية في حقيقة وهي نبي آخر الله وسلم تدعيك محضر فيها حليمة سعدية تكلنا ہے فرعون پتن کتنا ایک سال میں میرے بچے محمد اللہ ایک مہینے میں تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے گھر میں 2 سال مکمل ہو گئے حلیمہ سعدیہ نے سوچا اب لے جا کر کے مکے میں پہلے گھر میں انہیں واپس کر دیا جائے لے کر کے آئی مکہ المکرمہ 2 سال کے بعد آمنہ خاتون کے پاس آمنہ خاتون نے 2 سال کے بعد جب اپنے بچے کو دیکھا مرد مصدق سے سیدھے سے لیا پیشانی کا بوسہ دیا اور قیدیوں میں حلیمہ سعدیہ رہی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ بیوی سے کہا اے آمنہ میں بچے کو جھول تک جائے ہوئے دل کا وارن زود رہا تمہیں دلہن کے لیے اور مجھے خدمت کرنے کا موقع عمر کی کہیے عبد المطلب کے پاس آ کر کو سفارش کی آخری عبد المطلب نے اور بیوی آمنہ خاتون نے پھر رسول پاک کو حلیمہ سعدیہ کو دے دیا پھر لے کر کے جب آپ آئی ہیں اپنے گھر میں جب آپ کی عمر 5 سال کی لگ بھگ ہو گئی حلیمہ سعدیہ سے ایک دن مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے قبلیان بھائی کا حقیقہ جاتے ہیں بکری چلانے کے لیے بہن شیمہ بھی ڈاکتی ہے میرا دل بھی کرتا ہے میں کس ساتھ میں جایا کروں حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا حجازی سرکار قریش میں دیکھے ایمان کو دے میں تمہیں اجازت تو نہیں دے سکتی تمہیں حکم نہیں لگا سکتی البتہ تم جانا چاہتے ہو اور میں تمہیں اجازت دے سکتی ہوں کہ تم جاؤ کیوں مرضی سے جاؤ میں تم پر حکم نہیں لگا سکتی تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ کے بیٹے عبداللہ ان کی بیٹی شیمہ کے ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت بکری چلانے کے لیے دوسرے دن جانے کو تیار ہوئے اور جانے لگے تاریخ یہ لکھا ہے جب ان کے بیٹے عبداللہ نے حلیمہ کے بیٹے عبداللہ نے تو بکریوں کو کھولا اور بکریاں آگے تھی محمد رسول اللہ پیچھے سے بکریاں چل نہیں رہی ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہی ہے کیوں کہ وہ بکریاں کی کاٹ دی امامت انبیاء پیچھے سے ہم آگے کیسے چلے حلیمہ سعدیہ عبداللہ نے کہا امی جان یہ تو بکریاں ملتی نہیں ہے آئی حلیمہ کہا بیٹا ایسے نہیں ان کو آگے کرو کیونکہ ان کے کرامات بہت ہیں ان کے کمالات بہت ہیں ہم کو یہ لگتا ہے بکریاں اس لیے نہیں چل رہی ہے جو تمہارا حجازی بھائی پیچھے ہے جب عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کر کے محمد رسول اللہ کو آگے کیا بکریاں ایٹومیٹک اپنے آپ چلنے لگی اب عبداللہ اور شیمہ کہتے ہیں دونوں بھائی بہن بھی لگے جب ہم جنگل میں گئے کڑیوں کو سلانے کے لیے تو کیا دیکھا جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم آگ رکھتے اگر پتھر پہ تو پتھر پہ قدم کے نشان کو ملایا کرتے تھے اور یہی زمین پہ پیر رکھتے تو وہاں نشان نہ کھولتے
تھے، جو بھی پتھر پہ آنگنا قدم رکھتے پتھر مون ہو جایا کرتا تھا، اپنے سینے میں رسول کریم کا قدم مبارک لے لیا کرتا تھا۔ اسی لیے عاصی غازی نبی نے کہا تھا، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دل ایک پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دل ایک پر، قدم کریم تو نشان قدم و پتھر پر، نشان قدم و پتھر پر اپیل ہے آسمی چلو مدینے کو، اپیل ہے آسی چلو مدینے کو، نثار تم کے قیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اور سلیمان ساتھ میں گئے، وہاں پر جا کر عبداللہ نے ایک درخت جنگ آس میں عبداللہ نے حضرت رسول پاک کو بٹھائی دیا، اور ہم لوگ بکری چلاتے ہیں، مجاجی بھائی آپ یہیں پر تشریف رکھیے۔ عبداللہ کہتے ہیں پیڑ کا سایہ دوسری طرف کا، مگر وہ گھوم کر کے مجاجی بھائی کے سر پہ آ کر سایہ کر لیتا ہے۔ اپنی اور شہبہ کہتے ہیں دونوں بھائی بہن ہم نے دیکھا ڈن کر کے دلیل سے لیے نکل گئے تھے، اور محمد رسول اللہ کو دیکھتے تھے، اپنی پریشانی کو زمین پہ رکھتے تھے اور واپس چلے جایا کرتے تھے۔ جانور آ رہے ہیں نبی کی زیارت کرنے کے لیے، جانور آ رہے تھے نبی نے زیارت کرنی۔ ان گھر کے بعد جب عبداللہ اور سلیمان گھر آئے، آنے کے بعد حلیمہ سعدیہ کو پورا منظر بتایا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا یہ باتیں کسی کو بتانا نہیں، ارے ہم سے کبھی کمالات ان کے دیکھتے ہوئے تیار نہیں ہے، بڑا مبارک بھائی ہوں تمہارا، ایسے احساسی بھائی تمہارا بڑا مبارک ہے، عبداللہ احساسی بھائی تمہارا بڑا مبارک ہے۔ ایک ایسا مبارک عبداللہ نے بات ہو گئے، یعنی کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھا، ایک پہاڑ کے ٹیلے پر عبداللہ نے نبی کو بٹھا دیا، اور بھائی کو نہیں جو ہم لوگ بغیچہ چلاتے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ نے دیکھا تو شخص رسول پاک کے قریب آئے، آنے کے بعد لٹایا، ان کے سینے کو چیا۔ عبداللہ گھبرا گئے، بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے امی آج تو بڑا نظر ہو گیا، آج وہ بڑا نظر ہو گیا۔ حلیمہ بتائی کیا بولے گا، آدمی ہم نے دیکھا ہے جو شخص آئے انہوں نے بھائی حجازی بھائی کو حلیمہ کو لٹایا اور ان کو ہلاک کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ حلیمہ سے کہا صحابت کرے، وہاں ٹیلے پر پہنچی، جانے رحمت یوں مسکرائے جان سی کڑیوں میں بڑے، یوں مسکرائے جان سی کڑیوں میں پڑ گئی، جو لب خوشیاں ہوئے کہ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا۔ یا رسول اللہ آپ اٹھا دو تو کلی دھوپ میں صابن برسے، آپ اٹھا دو تو کلی دھوپ میں صابن برسے، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہوتا ہے، تو اندھیرے میں اجالا ہوتا ہے۔ کیوں نہ کونین سے منہ پھیر لے کو دیوانہ، کیوں نہ کونین سے منہ پھیر لے کو دیوانہ، تیرا کس کا مقدر کا سہارا ہوتا ہے، اس کے مقدر کا سہارا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ دیکھیے ڈوبنا چاہیے بھیکار شب، دیکھیے ڈوبنا جائے بیچارہ ایسا اس خان کو دینے سے اشارہ ہوا، مدینے سے اشارہ ہو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اٹھانے کے بعد تو کہنے لگی اے بیٹا کیا بات ہے، آپ نے کہا امی جان مجھے نہیں پتا، میں بیٹا تھا دو شخص آئے ہیں، آنے کے بعد میں یہاں پر آئے مجھے لٹایا، لٹانے کے بعد میرے سینے کو چیک کیا، اس کے بعد میں کچھ نکالا اور سینے میں کچھ رکھا، اس کے بعد میں بڑا اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا ایک لوگ بھول بھی نہیں ہے مگر نشان صاف کرنے کے لگے ہوئے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ تھوڑی گھبرا گئی، گھبرانے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اب یہاں ان کا رکھنا ہمارے بس میں بات نہیں ہے، اب وہ انہیں سنبھال نہ پائیں گے۔ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اے قبیلے کے لوگوں اب ہم انہیں لے کر کے جا رہے ہیں سرکار قریش عبد المطلب کو دینے کے لیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں ان کو سنبھالنا، کمالات بے کمالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب لینے لگے پورے
بنو سعد قبیلے کے اور کوئی مرد اور بچے آنکھوں سے صاف ہاتھوں میں صاف رہے تھے. اے حلیمہ اس مبارک والے مبارک بچے کو اپنے گھر میں اپنے قبیلے سے نہ لے کر کے جاؤ. جب سے یہ آئے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں پھیل گئی ہیں, ہمارے گھروں میں رحمتیں پھیل گئی ہیں, ہمارے قبیلے میں کوئی بیمار نہیں ہوا, ہمارے قبیلے کے کسی جانور کا کسی کے جانور کا نقصان نہیں ہوا ہے. اے حلیمہ نہ لے کر کے جاؤ. حلیمہ نے کہا نہیں بھائی, یہ تو کسی کی حفاظت وہاں پہنچانا ضروری ہے. اس کے بعد عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آتی تھی. اے حلیمہ جاتے جاتے برکت والے بچے کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پہ رکھ لو. تاریخ یہ بتاتی ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر سے نکلتے وقت بنو سعد قبیلے کے اتنے بچوں کے سروں پر رن میں مصطفیٰ دار رحمت نے اپنا دستے مبارک رکھا. لانے میں وقت بعد سارے بچے کلمہ پڑھ کر اسلام سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ لے کر کے کرنی حضرت رسول پاک کو لے کر کے آ رہی ہے اور پوچھنی پر بھائی کرتے بڑے قدموں کے ساتھ آ رہی ہے. جب پہنچی اس دور پر کیا دیکھا, ایک کنواں ہے, کنویں کے پاس ایک عورت ہے, کان کو نوچ رہی ہے, سینے کو پھیر رہی ہے, پھر کہاسا چلا رہی ہے, کوئی میری مدد کرو, کوئی میری مدد کرو, کوئی میری مدد کرو. بھائی میری مدائی زندگی رک گئی, میں تو کیا ہوں, میں تو برباد ہو گئی. حلیمہ سعدیہ نے اپنے سماجی کو اس کے قریب رکھا, ادھری اترنے کے بعد نے کہا اے عورت کیا بات ہے, کہا میری ہماری زندگی رک گئی, میں تو برباد ہو گئی, میں تو برباد ہو گئی. حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھہر, آسانی سے نہیں اپنی بات کو بتا. بات کیا ہے, کہا میں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بستی ہے, وہاں کے رہنے والی ہوں. میں پانی تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچی تھی, میں نے یہاں کنواں دیکھا, میری دوست بچہ تو میرا ہوتا تھا, بچہ بھی پیاسا تھا, میں بھی پیاسی تھی. کنویں کے درار میں کھڑے ہو کر کے میں نے پانی دیکھا, اس میں پانی چمک رہا تھا. میں نے سوچا پانی کیسے نکالا جائے. میرے بچے نے یہ پانی دیکھا, بچہ پانی دیکھ کر کے بچا, میری گود ڈھیلی ہو گئی, بچہ میرا بسری میں چلا گیا. بھائی بھائی متائی زندگی رک گئی. اتنی بات سنی تو 4 سال کے محمد رسول اللہ اپنی ننھی ننھی دانتوں سے آگے بڑھے. پڑھنے کے بعد میرا امی جان کیا بات ہے, حلیمہ سعدیہ نے پورا معاملہ بتایا. مصطفیٰ جان رحمت کے کنویں کے اندر جھانکا, اپنا لعاب بہن کنویں میں ڈال دیا, کنویں میں ڈال دیا, اپنا لعاب بہن کنویں میں ڈال دیا. ایسے ہی کنویں میں لعاب بہن ڈالا, پانی چوس اور بیٹھے جہاں ہے اسی کے ساتھ بچہ بھی, اور بچے کو اٹھا لیا. کہا اے خاتون, تو اپنے ساتھ نشان لے کے چل رہی ہے, کوئی فرشتہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب بہن 4 سال کی عمر میں جب اس کنویں میں ڈالا, جوش میں بچہ نکلا. جائیے کوئی لعاب بہن تو مولا علی کی آنکھوں میں کھڑا عاشق عشق بھی. حضرت قتیبہ کا آنکھ کا ہیرا نکل گیا باہر, ہاتھ میں لے کر کے یا رسول اللہ میری آنکھ ہی نکل گئی ہے. مصطفیٰ نے وہی لعاب بہن لگا کر کے آنکھ میں ڈال دی. ایک صحابی کے بھائی کی ہڈی ٹوٹ گئی. ایک صحیح میں آئے یا رسول اللہ میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. لعاب بہن نکالا, لگا دیا ہڈی میں. جس نے یہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی تعریف کی بتاتی ہے. حلیمہ سعدیہ یہاں سے آگے بڑھی, آگے بڑھنے کے بعد مکہ ایک منزل یا 2 منزل رہ گیا. حلیمہ سعدیہ نے ہاتھ پہ اٹھانا دھیو, کہا بیٹا یہاں پر بیٹھو, میں ابھی حاجت میں فارغ ہو کر کے آتی ہوں. تاریخ نہیں بتاتی ہے تو حاجت کے لیے حلیمہ سعدیہ چلی گئی. حضرت رسول پاک وہاں بیٹھے تھے, اٹھنے کے بعد جو راستہ مکہ کی طرف جا رہا تھا, دھیرے دھیرے اسی راستے میں ٹہل قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. اس ٹوٹ نکلے کہ عمر ابن نشان اپنے گھوڑا دوڑاتا ہوا اسی راستے پر آیا. کچھ نے دیکھا اور اتنا, کہا بچے تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے, میں سرکار قریش عبد المطلب کا پوتا ہوں. میں کہاں جا رہے ہوں؟ میں مکہ جا رہا ہوں. میں بھی مکہ جا رہا ہوں. آؤ میں تمہیں تمہارے دادا کے پاس پہنچا دیتا ہوں. عمر ابن نشان
جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، یہ ہمارے شام نے مصطفیٰ جان رحمت سے اٹھایا، اپنے گھوڑے کے پیچھے کی طرف بیٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ایک قدم میں آگے نہ بڑھ رہا تھا، اس کو لوگ عرب کے ابو الحکمت کہتے تھے، حکمتوں کا بات کہا کرتے تھے، بڑا چالاک تھا، بڑا مدبر تھا، بڑا دور اندیشی سے کام لیا کرتا تھا۔ حضرت مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ایک مرتبہ، یہ ابو الحکم نہیں، یہ تو ابو جہل ہے، اب دنیا اس کا قائد ہو گئی ہے، سب ابو جہل ہی ہے۔ عمل شام اس کا نام ہے اصلی، اور اسے عرب کے لوگ ابو الحکم کہتے تھے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے ایک مرتبہ کہہ دیا ابو جہل، پوری دنیا میں وہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ میں اس نے سے کیا کیا، حکمت لگائی، بچے کو پیچھے سے اٹھایا، اپنے آگے بٹھایا، گھوڑا چلنے لگا، مقصد یہ گھوڑا بھی ڈالتا تھا، اس آگے رسول آگے ہو اور پیچھے ہو، میں نہیں جانور نہیں چلے گا، کیونکہ جانور تو آگے رسول نہیں ہوتا، اور جب اس کے پاس ہم نے آگے نبی کو دکھایا کام کرنے کا وہ لے کر آئے، آنے کے بعد عبد المطلب کو بچہ عطا کر دیا، اے عبد المطلب آپ نہیں پوتا، ایسا ایسا معاملہ ہوا، ادھر تک رفع حاجت سے فارغ ہو کر کے حلیمہ سعدیہ آئی، دیکھا ہمارے بیٹے نہیں ہے، پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، حیران ہوئی، چیخنے لگی، آواز دینے لگی، اے ہنداسی بیٹے ادھر ہو، اے سرکار قریش عبد المطلب کے پوتے کہاں ہو، آپ اٹھ کر بیٹھے ہوں، جناب مجھے آواز دے کر کے بتاؤ، دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، بچے وہ یوں کہیں گے، اتنے میں بوڑھا عرب ادھر سے آیا، اے خاتون کیا بات ہے، کیسا دوڑ رہی ہے، کیسے چیخ و چلا رہی ہے، کہا میرے پاس میں سرکار قریش عبد المطلب کا پوتا تھا جو میں اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر کے گئی تھی، اب میں واپس کرنے جا رہی تھی، بچے کو یہی بٹھایا تھا، بچہ نہیں ملتا، اس نے کہا گھبرا مت، اس پہاڑی کے نیچے میرا دیوتا رہتا ہے، میرا معبود رہتا ہے، وہ ہر پوچھتا کا حال بتا دیتا ہے، تب لے کر کے کرتا ہوں، تیرا بچہ کہاں ہے وہ فوراً ہی بتا دے گا۔ عرب لے کر کے حلیمہ سعدیہ کو پہاڑ کے پیچھے گیا، ایک بت کھڑا ہوا تھا، بت کے سامنے کھڑا کیا حلیمہ سعدیہ کو اور کہا اے میرے معبود بتا دے، یہ عورت بنو سعد قبیلے کی ہے، اس کے پاس میں یہ سردار قریش عبد المطلب کا بیٹا محمد ابن عبداللہ تھے، جو جن سے روپوش ہو گئے ہیں، ان کے پاس سے غائب ہو گئے ہیں، اے میرے معبود سب خداؤں کا حال بتا کا ہے، تیرا ان کا حال ہی بتا دے۔ ایسے ہی عالم مرد نے کہا خود بھگایا کے بل گر گیا، اس سے آواز آئی اے عرب سن، تو ان کی بات کرتا ہے جن کے سجدے میں تمام گمراہ لا الہ الا اللہ جو کن شدہ ہوئے انہیں راستہ مل جائے گا، ان کی بات کر رہا ہے جن کے نقشے قدم پر چل کر کے دنیا کو رسول حیات ملے گا، قانون حیات ملے گا، ان کی بات کر رہا ہے، وہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں اور وہ راستہ بھٹکنے والے نہیں ہیں، ان کے سجدے میں کہیں زمین بنی ہے، آسمان بنا ہے، صحیح جانے عالم وسط کا جھکنا انہیں کے سجدے میں بنا ہے، انہیں کہاں پہنچنا مانگتے لوگ حلیمہ سعدیہ اپنے سواری پر آگے بڑھی، مکہ پہنچی، دیکھا عبد المطلب کے قریب رسول پاک بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ماں حلیمہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے، حلیمہ قریب گئی، سینے سے لگایا، بیٹا تم چلے آئے، کہاں امیدہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، ہم بڑے ہی تمام سکون کے ساتھ یہاں پر پہنچ گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ حلیمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد بن عبداللہ آ گئے ہیں، آرام و سکون کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کئی دنوں تک آمنہ بیوی کے گھر میں رہتی رہی، پھر عبد المطلب نے رسول کریم رؤوف الرحیم کی خدمت پر حلیمہ سعدیہ کو 50 رقم سونا
Ini kaya ki वजह बताया एक बड़ी खुजरा उसका तुम्हें किसी औरत को नहीं मिली जितनी बड़ी भीड़ फमुसात मदीने के अंदर खाली का साथिया हद बड़ी अमीर कहलाने लगी और बऊसाओं में इनकी गिनती होने लगी अमीरों में गिनती होने लगी तारीख ये बताती है कि उसके बाद खाली का साथिया अपने घर के साथ कबीले वापस चली आई रसूल पाक अपनी वालिदा बीवी आमिना खातून के साथ रहने लगे जब हज़रत रसूल पाक की उम्र 5 साल की हुई उसी वक्त में बीवी आमिना खातून ने अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब हम मदीना चाहते हैं जाना चाहते हैं अपने मैके जाना चाहते हैं तारीख ये बताती है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बीवी आमिना को मदीना जाने की इजाजत दी थी और बीवी आमिना मदीना जाने के लिए रास्ते सफर को तैयार करती है अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है अरे आमिना घर जा रही हूँ मदीने के लिए ये लौटी उम्मे आयमन है इसको अपने साथ में लेकर के जाना मदीने का काफिला खदाफत पे जाएगा उसी काफिले में शरीक हो जाना बीवी आमिना खातून अपनी लौटी उम्मे आयमन को लेकर के और अपने बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मदीने जाने वाले काफिले के अंदर शामिल हो गई होने के बाद में जब मकाम आमिरा पर हज़रत बीबी आमिरा पहुंची है शान की तबीयत बिगड़ जाती है शदीद बुखार आता है कई दिनों तक वहाँ रहे आखिर में काफिला रवा दफा हो गया मकाम आमिरा पर उम्मे आयमन बीबी आमिना को लेकर ले रही उसी मर्ज से बुखार पे बीबी आमिना फौत हो जाती है उनका इंतकाल हो जाता है तजहीज़ तकलीफ करवाई उम्मे आयमन ने बीबी आमिना को मकाम आमिरा पर और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के उनकी रौनी उम्मे आयमन वापस मक्का में तशरीफ ले आते हैं यहाँ पर आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब को पूरा माजरा सुनाया अब्दुल मुत्तलिब को पूरा वाक़या सुनाया फिर अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के रहने लगे और मोहब्बत करते थे अपने पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा मक्का कहता था अब्दुल मुत्तलिब मोहब्बत अपने पोते से करते हैं आज का कोई दादा अपने पोते से उसकी मोहब्बत नहीं करता तारीख ये बताती है जब रसूल पाक की उम्र 8 साल की हुई आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बीमार हुए रसूल फौज में गए मुत्तलिब बच्चे वहाँ अपने दोस्त से सारे बच्चों को बुलाने के बाद में अबू तालिब के हाथ में रसूल पाक का हाथ दिया और कहा अबू तालिब अब्दुल्लाह की अमानत में तुम्हें दे रहा हूँ इसे संभाल के रखना अबू तालिब तुम जानते हो कि मेरा अजीज है मेरे दिल के कितना करीब है मैं कितनी इससे मोहब्बत करता हूँ अबू तालिब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कोई तकलीफ न होने पाए तकलीफ हुई सौबा तारीख आती है अब्दुल तालिब के हाथ में मुस्तफा जान रहमत का हाथ दिया अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बंद हो गई रूह कब से उसी से प्रकाश कर गई उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब का तजहीज़ फिर वहाँ के रसूलुल्लाह हुआ इसको मुताबिक कर दिया गया कि अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ रहने लगे ये हक अदा किया है आपको सजा अबू तालिब ने ऐसा के बाप से अब्दुल मुत्तलिब से वादा किया था उस वादे को अबू तालिब ने वफा किया है जब तक वो अपने भतीजे अब्दुल्लाह को खिला नहीं देंगे थे अबू तालिब खाना नहीं खाया करते थे जब तक अपने भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अबू तालिब सुना नहीं दिया करते थे वो आप सोया नहीं करते थे अब्दुल मुत्तलिब पूरी तरीके से हयात एक पल ख्याल रखते हैं एक घड़ी ख्याल रखते हैं सुबह शाम दोपहर हर वक्त भतीजे का ख्याल रखते हैं और जब इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 12 साल की हुई तो आपने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि चचा जाए आप तिजारत के लिए जाते हैं उनके शाम को फला दिन पर एक तिजारत का काफिला जा रहा है मेरा भी मन करता है मैं भी तिजारत के काफिले में जाऊँ और तिजारत करूँ अबू तालिब ने कहा भतीजे मैं तुम्हें हुक्म को नहीं दे सकता अलबत्ता तुम जाना चाहते हो क्यों जा सकते हो कि मेरे हुक्म अभी नहीं मगर तक तुम जाओगे
تھے تو اس نے دعوت دی قافلے میں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا کہ میں اکیلے نہ چھوڑوں گا. تاریخ یہ بتاتی ہے آپ کی عمر جب 12 سال کی ہوئی اس وقت پہلی مرتبہ اپنے چچا ابو طالب اور بلال کے قافلے کے ساتھ شام کا آپ نے سفر کیا ہے. آپ پہنچے ہیں جنگل کے ملگستان کے قریب میں اور بستی ملگستان سے پہلے ایک گرجا گھر تھا. تو رات میں آپ وہاں قیام کیے ہیں گرجا گھر کے قریب میں. صبح میں گرجا گھر کا پادری نکلا. نکلنے کے بعد میں اس نے جب رسول پاک کو دیکھا اس کی ناکیں پھٹی رہ گئی. پادری بھاگتا ہوا گرجا کے اندر گیا اپنے قرآنی کتابوں کو اٹھا کر کے اور رات کو پلٹنے لگا. بخش کو کھولا اس کے اندر میں نوشتے تھے لکھے ہوئے. ان کے بزرگوں کے نوشتے اٹھا کر کے دیکھے. دیکھنے کے بعد میں نوشتے اٹھا کر کے دیکھے. دیکھنے کے بعد میں قافلے کے قریب آیا. آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ اے قافلے والوں بتاؤ یہ جو بچہ ہے یہ کس کے ساتھ میں آیا ہے. ابو طالب کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہ دیکھو یہ اس کے چچا ہے یہ ان کا بھتیجا ہے انہیں کے ساتھ میں آیا ہے. ابراہیم آیا آگے ابو طالب کے پاس اور کہنے لگا اے ابو طالب یہ آپ کا بھتیجا ہے. کہا یہ میرا بھتیجا ہے. تو یہ بھتیجا ہے تو ابھی آپ یہاں سے واپس مکہ چلے آگے مت جانا. ابو طالب نے کہا راہل کیا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے. کہا بالکل ٹھیک. بات کیا ہے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی وہ نشانیاں ہیں اس بچے میں پوری پائی جا رہی ہے. میں نے سر سے خیر تک اس بچے کو دیکھ لیا ہے. ہمارے بزرگوں نے وہ نوشتے لکھ کر کے دیے ہیں کیونکہ نبی آخر الزمان کا انتظار یہودی اپنے میں کر رہے تھے عیسائی اپنے میں. بڑا لقب و مساور منظور تھا. پروردگار عالم نے اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں مکہ مکرمہ کے ہر جگہ پہ نبی آخر الزمان کو محسوس ابو طالب سے کہا اچھا نوشتے دکھاؤ. راہب نے چند نوشتے دکھائے. حضرت ابو طالب نے پڑھے نوشتے اور نبی کونین کو دیکھا. نبی آخر زمان کی پیشانی ایسی ہوگی اس میں لکھا تھا. ہاں ایسی ہوگی نوشتے میں لکھا تھا. آنکھیں ایسی ہوں گی نوشتے میں لکھا تھا. لاک ایسی ہوگی نوشتے میں لکھا تھا. لم ایسے ہوں گے نوشتے میں لکھا تھا. داڑھی ایسی ہوگی نوشتے میں لکھا تھا. بازو ایسے ہوں گے نوشتے میں لکھا تھا. سینہ ایسا ہوگا نوشتے میں لکھا تھا. ٹانگیں ایسی ہوں گی نوشتے میں لکھا تھا. گفتار کی طرح ہوں گی نوشتے میں لکھا تھا. دفعہ طرح ہوں گی نوشتے میں لکھا تھا. افعال طرح ہوں گی نوشتے میں لکھا تھا. سیکنڈ طرح ہوں گے نوشتے میں پورا جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنیوں نے تاریخ میں یہ دیا یہ تابوت سکینہ تھا. اس تابوت سکینہ میں تمام پیغمبروں کے تبرکات بھی تھے اور ان کے شبی تصویریں اس میں مصطفیٰ جانے رحمت کی بھی تصویر. تابوت سکینہ کتابوں میں لکھا تھا تو ہو سکتا ہے ان یہودیوں نے عیسائیوں نے اسی کو دیکھ کر کے اس نے تیار کی یا مراقبات کے ذریعے مکاشفات کے ذریعے کسی طرح سے مگر نشانیاں ہو. اور صرف نبی آخر زمان کی نشانی نہیں نبی کے چاروں ڈال چاروں یار نشانیاں موجود تھیں. اتنا ہی نہیں منتخب کی نشانیاں بھی موجود تھیں ان کے پاس. منتخب کی نشانیاں بھی یہودیوں کے پاس تھی. ابو طالب نے جب دیکھا دیکھنے کے بعد میں اپنا مال وہیں پر قافلے والوں کو تھوڑا تھوڑا دے دیا. جا کے جب تم اس کو بیچ دینا وہیں سے لے کر اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مکہ واپس چلے آئے. تاریخ یہ بتاتی ہے جماعت کو عمر 14 سال کی مکے کے اندر اس وقت قریش خان نے کعبہ تعمیر کی. تیسری مسئلہ چوتھی مرتبہ نے کعبہ تعمیر قریش نے کی. آپس میں
جھگڑے ہو. جھگڑا کس بات پہ؟ یہ حجر اسود کعبے کی دیوار میں نصب ہوا. قریش میں ہر قبیلے کے سردار جو سن رہے تھے یہ حجر اسود ہمیں دیکھنے کو مل جائے تو ہمارے قبیلے کی عزت ترنت ہو جائے. تلواریں کی محمد رسول اللہ کو 14 سال کی. ابو طالب پڑھے کہ چچا کیا ہوا؟ بات یہ ہے حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا. آپ آگے بڑھے. پڑھنے کے بعد آپ نے کہا اے قریش کے لوگوں میری بات سنو. سب اے بھیا کیا باپ نے تلواریں نیام میں تاریخ کے جھروکوں میں چھانٹ کر دیکھو کہ نبی کونین نے 14 سال کی عمر میں بھی اپنی امانت کو سنبھال کے اپنا سکھا عرب کے لوگوں کے سینے پہ جما دیا. کہا سنو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جگہ کتنا ٹائم تک بس تمہارے پھر کے سب اپنے اپنے کھو. صبح میں صادق میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود اٹھا کر کے دیوار میں. اور اچھی بات بتائی ہے کہ میں نے سب پہ صبح میں جب قبیلے کے سردار آئے تو دیکھا سب سے پہلے کعبے کے قریب محمد بن اللہ مولی. سرداران قریش نے کہا اے ابن عبداللہ اب تو آپ ہی اٹھا کر کے آپ نے کہا نہیں یہ چادر میں فیصلہ دیکھا لوگوں کو اس دینے کا انداز کے بوجھ کا پا جاتے چادر منگا. چادر پہ آپ نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے رکھ دیا اور کہا ہر قبیلے کا سردار آئے. ہر قبیلے کے سردار کو چادر کھنگوا صاحب اٹھا کر کے کعبے کے قریب لے گیا. جب کعبے کے قریب آئے پھر نبی نے اٹھا کر کے نصب اپنے ہاتھوں سے کر دیا. اس طریقے سے بہت بڑا لعنت کو آپ دیکھتا ہوں. 13-14 سال کی عمر آپ نے امانت کو سنبھال کر کی سچائی گواہی کو نکلی. اے نوجوانوں یہ عمر ایسی ہوتی ہے 14-15 سال کی کہ ہمارا نوجوان میچ کھیلنے لگتا ہے. آج تو وہ موبائل میں پتہ نہیں کون کون سے گیم ہے پکڑنے کے بیٹھ جاتے انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ دنیا کیا ہے دین کیا ہے. خاص دیکھو تمہاری 14 سال کی عمر میں امانت لو صداقت کے پرچم لہرائے ہیں. جب نوجوان 14 سال کا امیر بنتا ہے شراب کی عادتوں پہ آگ لگ جاتی ہے. جب 14 سال کا نوجوان صادق بنتا ہے جو فیض پہ عادتوں پہ آگ لگ جاتی ہے. جب 14 سال 15 سال کا نوجوان امیر و صادق بن جاتا ہے برائیوں کا حمایت جاتا ہے اچھائیوں کو بے بات. تاریخ یہ کھائی مصطفیٰ جائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمر 24 یا 25 سال کے لگے. ادھر آپ کی امانت کے طریقے بدل گئے تھے. اگر کوئی آپ کے پاس امانت ہوتا تو جیسے رکھتا تھا جب لیتا تھا ویسے ہی اسے واپس. صداقت آپ کے لبوں پر ہمیشہ آپ سچ بولا. تاریخ میں آتا ہے مکہ کے اندر ایک رئیسہ خاتون جن کا نام خدیجہ کبریٰ جو دو شوہروں کی بیوہ تھی. 2 شوہر کے پہلے انتقال کر گیا. سب سے پہلے شوہر کا نام تھا حالہ ابو حالہ. حضرت خدیجہ کا جو پہلا کتاب ابو حالہ کے ساتھ ابو حالہ سے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا ہند دوسرے کا نام تھا حالہ.
جب ابو حالہ کا انتقال ہوا اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے دوسرا نکاح کیا، ان کا نام تھا عتیق۔ عتیق سے دوسرا نکاح کیا، عتیق سے دو بیٹے ہوئے، بڑے بیٹے کا نام بھی ہند رکھا، دوسرے کا عبد العزیٰ، دونوں شوہر جو تھے۔ آج تک یہ چاروں بیٹے آپ میں موجود تھے، ہند، حالہ، عتیق سے جو ہند، عبد العزیٰ، چاروں بیٹے موجود تھے جب حلیمہ ثانیہ کا نکاح مصطفیٰ جان رحمت سلطنت ہو جب خدیجہ کی ابلا نے دو نکاح کیا، پہلے ابو حالہ، دوسرے عتیق۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح خدیجہ کی ابلا سے کیا، آپ کی عمر 25 سال، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، اور یہ چار بیٹے موجود تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت ان چاروں بیٹوں سے بڑی محبت، اس میں جو خالہ ہیں، خالہ سے بہت سی احادیث بھی مروی۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، ایک بیوہ سے پورے عرب کے اندر ہنگامہ ڈھا گیا۔ عرب کی خوبصورت سے خوبصورت تر عورتیں اور لڑکیاں اپنا گلا محسوس رہی تھی، من کہہ رہی تھی کہ ہے محمد بن عبداللہ، تم نے بیوہ سے نکاح کر لیا، آپ کو کیا عربستان میں کوئی کنواری نہ ملی؟ آپ اشارہ کر کے عرب کی خوبصورت سے خوبصورت پر لڑکی آپ کے قریب سے توڑ دیتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو آپ کیا تھا، تعریف کیا، اور آپ پہ آج کی سویرے ہر کوشش اٹھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، اے دنیا میں پوری دنیا نکاح کرتی ہے، اپنی تفسیر کر سکتے لیے پیغمبر اسحاق نکاح کرتے ہیں، نکاح کی آپ کے ساتھ لڑتے رہے، وقت گزرتا چلا گیا، آخر کیا مصطفیٰ جان رحمت کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی۔ آپ کا معمول مبارک تھا ہیرا کے پہاڑی پر جا کے، ہیرا میں رات پر اس کو غار ہیرا کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے، کئی دن آپ آرام کرتے تھے۔ حلیمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کر کے اور غار میں لے جا کر کے آپ سے پوچھا، کئی مصطفیٰ جان رحمت عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ کا مقرب فرشتہ آنے کے بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں سلام عرض کرتا ہے۔ آپ نے سلام کیا، پھر کہا اے محمد پڑھو، اقرأ، پڑھو، اقرأ، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ماں آنا کے بعد لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، کہا اقرأ، نبی نے کہا میں آنا بتاری، میں نہیں پڑھتا، پھر کہا آپ پڑھو، کہا میں نہیں پڑھتا، میں آنا بتاری، میں نہیں پڑھتا، پھر کہا تیسری مرتبہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے کائنات عالم کو پیدا کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فوراً کہا، بتاتے ہیں تاکہ کتابوں میں احادیث میں آتا ہے
جب آپ فتح پڑھو آپ نے کا معنی بخاری وہ فرشتہ جو جبرائیل امین سید الملائکہ نے آپ کے سینے سے مصطفیٰ جان رحمت کو پکڑا اور وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. نزول قرآن شروع ہوا. آپ وہاں سے نکلے پورا جسم پسینہ پسینہ تھا. آئے گھر کے اندر فوراً کہا اے خدیجہ سمجھونی 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 مجھے چادر بڑھاؤ چادر بڑھاؤ یہ چادر کو چادر کو. یہ قرآن مقدس آج ہماری قوم میں ہمارے بچوں میں 8-10 سال کے بچے حافظ قرآن سینے میں قرآن لے کر جھوکنے سے کرے. یہ قرآن کی سختیات تھی نبی نے اپنے اوپر برداشت کی ورنہ قرآن خود کہتا ہے اگر یہ سب قرآن ہو اعلیٰ جمال لڑائی کو خاصیاں مصدیاں میں خشمت اللہ وہاں سے تکمیل جاتا ہے مگر امت محمد یا کا 8 سال کا خطہ سینے میں لے ساری سختیوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے اوپر برداشت کیا. اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. یہ کہ امت ہے نبی کا انسان ماننے کے بجائے انسان فراموش بنی ہے. اذان محمد کالوں میں تکاتی رہتی ہے. ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. ہم کوئی قرآن پڑھے نہیں ہیں اپنے بچوں کو قرآن عالم سے دور رکھتے ہیں. ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تاریخ یہ بتاتی ہے نزول قرآن شروع ہو گیا 13 سالہ مکی زندگی کے اندر میں قرآن نازل ہوتا رہا. کیسے کیسے ضرورت ہوتی رہی. کبھی ایک آیت کبھی 2 آیت کبھی 5 آیت کبھی ایک سورت. اس سال میں محمد پیریڈ کے اندر قرآن اسکلار دلو آخری آیت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حاصل فيه. اس کے بعد بھی کونے میں جب حج کیا حج تو ضلع کے موقع پر ایک لمبا دورہ کو فرمایا. اس آیت کو پڑھ کر اب میں صحابہ کو بتایا اے میرے اصحاب اللہ نے تمہارا دین آج مکمل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت سب سے پہلے مصطفیٰ کا ایمان خلیل الکبریٰ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے نبی پر ایمان لائے. حضرت مولا علی 8 سال یا 9 سال کی عمر میں سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لائے. آپ کے غلام زید بن حارثہ سب سے پہلے آپ نے ایمان لائے. سب سے پہلے کی تکبیر کھرستان میں جاتی ہے. مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے. عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ کبریٰ ایمان لائی. بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے. اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت حارثہ ایمان لائے. تاریخ یہ بتاتی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات آگے بڑھتے رہے. اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور کل یہی سے گفتگو کو آؤں گا اٹھا کر کے اور مثال حضرت ابو بکر صدیق کی 45 سے لے کر کے آخر کے سارے معاملات ان کی خلاف کوئی واپس اور سے آپ نے خلافت کا انجام دیا ہے. آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. دعا نے مولا ہمیں اور ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. رسول کریم یا اس وحید کے یا اس قلم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پروردگار کرنے سننے میں یہ خاطر ہوتا ہی اگر کھلا ہو اندر رسمی نہیں ہو ہم اس
ما بقى استغفر الله لي ولكم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله استعين لك حبيبنا معنا يا بيان بنا يا عاشق أنت تسعيد حقي على السلامة شفينا الجاي إسباري لك يا من سبحانه على لك سوف تحيا على الوجه القمر سبحانه كوي كنا بس خان دي باي رسا طيب رئيس لا يقدر إن شاء الله سيرنا لا تعالى شراء واخذ دورنا الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين إسلام فلنا من يفتح ما نورنا من في ما يبقى وطعنا